حضرت عمر کا زمانہ ہے، آپ جانتے ہیں ہاتھ میں کوڑا رکھتے تھے، تو آپ جائے ایک شرابی کا ہاتھ میں اس نے بوتل شراب کی پکڑی لی، دلی کا بورڈ کاٹا اس نے تو آگے حضرت عمر نظر آیا۔ حضرت عمر تو موقع پہ سزا دیتے تھے، ہاتھ میں دلہا پکڑا ہے تو اس نے دل میں کہا ہمارے عمر کے قہر سے بچا رہے، پکی توبہ کہتا ہوں آج کے بعد شراب نہیں پیتا، اور غلطی سے وہ شراب کی بوتل بکل میں بغل میں دبا دو۔ حضرت عمر کے ساتھ پہنچے اور پھر کے کہا کہ یہ تیرے پاس کیا ہے؟ ڈرتے ہوئے کہا حضرت سرکہ ہے۔ عمر نے کہا نکال، جب نکالا تو وقت سے نکال گیا۔ جو رب شراب کو سرکے میں بدلنے پہ قادر ہے وہ رب گناہوں کو دیکھوں میں بدلنے پہ بھی قادر ہے۔ اس کے دفعے کو آئے تو صحیح، چھوری پھیلائے تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں جسے راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی اس کی دہلیز پہ تو آئے، اس کی چوکن پہ تو آئے، بلکہ اس کی لمبتیں تو بہانے ڈھونڈ۔ بشر حافی ایک بہت بڑے شرابی تھے اور زندگی شراب کے نشے میں بہت گزرتی تھی۔ ایک دن گلی سے گزر رہے تھے، کاغذ پہ ٹکڑا دیکھا، اس کے رب کا نام لکھا، یاد بتا گناہ گار کو بے ادب نہ ہو، گناہ گار ہو بے ادب نہ ہو، تو کاغذ کے ٹکڑے پہ رب کا نام لکھا تھا، اس کو اٹھایا، چوما، صاف کیا، خوشبو لگائی اور اونچی جگہ پہ رکھ لیا کہ یہ میرے رب کا نام ہے، اور شراب پینے کر میخانے میں چلے گئے۔ وقت کے بری کو الہام ہوا، جا ڈھونڈ بشر کو اور میرا سلام دے، اور اسے کہہ کہ تیرے رب نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ نکلا، پوچھا بشر کون ہے؟ ان کا تو بہت بڑا شرابی ہے۔ اللہ اکبر، گھر پوچھا، کہا وہ شراب خانے میں، شراب خانے میں پیچھے چلے گئے۔ وقت کا بنی اللہ شراب خانے کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے، اندر سے آواز آئی، کون؟ نام بتایا، کہا میں بشر کو ملنا چاہتا ہوں، کہا وہ تو نشے میں دھوت پڑا ہے۔ ساتھی میخانہ نے کہا کہ وہ تو نشے میں دھوت پڑا ہے، کہا اسے ملنے آیا، اس نے کہا یہ بھائی تیرا کوئی مہمان ہے، تو بشر نشے میں ڈھولتا ہوا ننگے پاؤں دروازے پہ آیا، اللہ کا ولی کھڑا تھا، کہا کہ تیرے رب نے تجھے سلام بھیجا ہے، تو نے اس کے نام کی قدر کی تھی اور اس نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ بشر حافظ ننگے پاؤں سے اس وقت نشے میں تھے، نشہ شراب کا تھا، لیکن رب کا سلام آیا تو یہ نشہ اس سے بھی اوپر تھا۔ جھوم اٹھے اور کہا کہ میں اب رب کا سلام آیا ہے تو اب میں ننگے پاؤں تھا، اب ساری زندگی میں جوتا نہیں پہنوں گا۔ عربی میں حافظ ننگے پاؤں والے کو کہتے ہیں، تو بشر حافظ کو بشر حافظ لیے کہتے ہیں کہ وہ ساری زندگی پہ بہنا پار ہے، انہوں نے کبھی بھی جوتا نہیں پہنا تھا، زندگی گزر گئی لیکن پاؤں میں جوتے نہیں پہنتے تھے کہ میرے رب کا سندیشہ جب میرے نام آیا تھا، میری جب تقدیر بدلی تھی، میرے رب نے جب مجھے محبت نامہ بھیجا تھا، مجھے سلام بھیجا تھا، پیغام بھیجا تھا، تو میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، تو بشر حافظ جوتا نہیں پہنتے تھے۔ تو رب نے کہہ دیا کہ بشر حافظ نے گھر سے مسجد میں جانے کے لیے جو راستہ اختیار کرنا ہوتا تھا، اس راستے پر جانور دوڑ نہیں کیا کرتے تھے، جانور لیپ نہیں کیا کرتے تھے، یہ بشر حافظ کی گزرگاہ ہے۔ ایک دن ایک شخص آیا تو جس راستے سے بشر حافظ گزرتے تھے تو وہاں کسی جانور کا گوبر پڑا ہوا، اس نے بلند آواز سے ایھا الناس، لوگوں سن لو، بشر حافظ انتقال کر گئے۔ لوگوں نے کہا تمہیں کس نے بتایا ہے؟ کہا یہ گوبر پڑا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آج بشر حافظ گلی سے گزر گئے۔ تو جب پتہ کیا گیا تو جب بشر حافظ کا واقعہ انتقال ہو گیا، اس سے ٹھیک توبہ کرے تو صحیح، کوئی اس کی دہلیز پائے تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل نہیں، کوئی جھولی کو پھیلائے وہ تو قریب ہے، اس کی تو رحمتیں آواز دے رہی ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگے ہوئے انسان آجا پلٹ کے تیرا رب بڑا کریم ہے۔